دیکھ رہے ہیں صدائے حق میڈیا، جہاں بات ہوتی ہے حق کے، بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے۔ آج ہم ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں پاکستان مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگار ہو، معاشی دباؤ اور سیاسی عدم استحکام میں عام آدمی کی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قومیں ہمیشہ مشکل وقت سے گزر کر ہی مضبوط بنتی ہیں۔ کوئی بھی ملک صرف وسائل سے نہیں بلکہ اپنے سوچ، قیادت اور عوام کے اتحاد سے ترقی کرتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بے شمار صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، ہمارے پاس محنتی کسان ہیں، ہمارے پاس باصلاحیت انجینئر، ڈاکٹر اور طلباء ہیں۔ اگر ان کی صلاحیتوں کو صحیح سمت دی جائے تو پاکستان دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں قیادت کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے۔ ایک اچھا قیادت قوم کو متحد کرتا ہے، اسے مقصد دیتا ہے اور مشکلات سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں مختلف ادارے ہیں، مختلف رہنما سامنے آئے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اندازے میں ملک کو چلانے کی کوشش کی ہے۔ ان رہنماؤں میں سے ایک رہنما ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان نے سیاست میں آنے سے پہلے ایک کامیاب کرکٹ کریکٹر بنایا اور پھر ایک سماجی خدمت کے جذبے کے ساتھ سیاست کا رخ کیا۔ انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہیے جہاں انصاف سب کے لیے برابر ہو اور کمزور طبقے کو تحفظ حاصل ہو۔ عمران خان کی سیاست میں ایک بڑا نقطہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے۔ انہوں نے بار بار یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جب تک ملک میں شفافیت نہیں آئے گی تب تک ترقی ممکن نہیں۔ ان کے حامیوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو سیاست کی طرف راغب کیا اور ایک نئی سیاسی سوچ کو فروغ دیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاست ہمیشہ اختلافات کا میدان رہی ہے۔ ہر رہنما کے بارے میں مختلف رائیں پائی جاتی ہیں، لیکن کئی لوگ عمران خان کو تبدیلی کی علامت سمجھتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس کے پالیسی پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کو آج بھی اس نظام کی ضرورت ہے جہاں ادارے مضبوط، قانون کی حکمرانی ہو اور ہر شہری کو برابر موقع ملے۔ کسی بھی ملک کی ترقی صرف ایک شخص کی کندھوں پر نہیں ہوتی بلکہ یہ پوری قوم کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نوجوانوں کا کردار اس میں سب سے اہم ہے۔ آج کا نوجوان صرف ملازمت کا انتظار نہ کرے بلکہ روزگار پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ٹیکنالوجی، آن لائن بزنس، فری لانسنگ اور جدید تعلیم کے ذریعے نوجوان پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ جو قومیں تبدیلی کو قبول کرتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں اور جو تبدیلی کو قبول نہیں کرتی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پاکستان کو بھی اپنی سوچ کو جدید بنانا ہوگا، اپنی تعلیم کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا اور ہر شخص کو ترقی پر زیادہ زور دینا ہوگا۔ معاشی استحکام کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنی صنعتوں کو مضبوط کرنا ہوگا، زراعت کو جدید بنانا ہوگا اور درآمد پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ اگر ہم خود کو کفالت کی طرف لے جائیں تو ہم اپنے مسائل کو کافی حد تک حل کر سکتے ہیں۔ اس طرح انصاف کا نظام بھی کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ پاکستان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ عدالتی نظام کو مزید مضبوط اور تیز کیا جائے تاکہ عام آدمی کو فوراً انصاف مل سکے۔ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے لوگ ہیں۔ اگر لوگ متحد ہو جائیں، اپنے اختلافات کو کم کر دیں تو اور ایک مقصد پر اکٹھے ہو جائیں، کوئی بھی مشکل پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ ہمیں نفرت کے بغیر محبت کو فروغ دینا ہوگا، تقسیم کے بغیر اتحاد کو اپنانا ہوگا اور اپنی ذاتی مفاد کے بغیر قومی مفاد کو ترجیح دینی ہوگی۔ آخر میں بات وہی ہے کہ پاکستان کا مستقبل نہ صرف قیادت بلکہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان ہو یا کوئی اور رہنما، اصل طاقت عوام کے اتحاد اور ان کی محنت میں ہے۔ اگر ہم سب مل کر ایمانداری، محنت اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اور باوقار ممالک میں کھڑا ہوگا۔ اگر آپ
چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو ہمارے پاس ایک لیڈر ہے، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اس لیڈر کا نام ہے عمران خان۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کا مستقبل بہتر ہو، پاکستان کی غریب عوام کے لیے کچھ بہتر ہو، تو ہمیں عمران خان صاحب کو آزاد کروانا ہوگا جیل سے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اس چینل کو وہی لوگ لائک اور سبسکرائب کریں جو عمران خان صاحب سے سچی محبت کرتے ہیں، اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔